اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرے چلو بات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محرم کا شور ہے ارض و سما میں شیونوں ماتم کا شور ہے فوج ملائکہ اسی غم کا شور ہے فصل بہر دیدے پرنام کا شور ہے سونی ہے قبر فاتح بدر صدا شور و شین کی کیا آمد ہلال محرم کا شور ہے ہر جا بپا ہے ماتم سلطان سیاہ پوش حجاج نوحگر ہے چاہ میں حسین کی زمزم کی چشم تر غم بار غم سے ہو گئی محراب کی قمر سامان ماتم شہ عالم پناہ کا اٹھتا ہے گل زمین سے فرید و آہ کا کیا آمد ہلال محرم کا شور ہے رولو عزائے شاہ میں کے در پیش ہے اجل معلوم کیا ہے آج کے جیتے
رہیں گے کل اس عمر بے مدار پا تکیا ہے بے محل جائے گا کچھ نہ ساتھ باجوز عمل یا مجلس عزا میں جو آنسو بہائیں گے ان آنسوؤں کی قبر میں لذت اٹھائیں گے کیا آمد ہلال محرم کا شور ہے یثرب میں خاک اڑتی ہے بدہا اداس ہے محبوب ذوالجلال کا روضہ اداس ہے شبیر ہے سفر میں مدینہ اداس ہے گھر سائے سائے کرتا ہے صغرا اداس ہے امت بشاہ جاتے ہیں قرباں ہونے کو شیر الہ نکلے ہیں تربت سے رونے کو کیا آمد ہلال محرم کا شور ہے نعرہ سلوات محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوہ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کی یہ یاہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا
جا ویران گھروں میں نہ اسے نیند ہے آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی قدموں کے نشاں ڈھانپ کے قدموں کے نشاں ڈھانپ کے بہتی ہے سرے راہ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گن گن کے تو سگرانے یہ دن ہے یہ گزارے زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے دن رات تڑپتی ہے دن رات تڑپتی ہے اسے اور نہ تڑپا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتی ہر روز یہ نانا کو رو رو کے ہے کہتی اکبر نہ ملا نانا اکبر نہ ملا نانا میں مر جاؤں گی تنہا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا رونے نہیں دیتی ہے مجھے راتوں کو مسلمان بیماری سے ہے بے حال کچھ روز کی مہمان ہر سمت سے ہے مجھ کو ہر سمت سے ہے مجھ کو اب موت نے گھیرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين
इमाम al-mashriqayn wal-maghribayn jadd al-hasan wal-husayn habib ilahi al-alamin bil qasim muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala baytihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-mazlumin al-muntakhabin al-muntajabin. Amma ba'd, فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھتے پر محمد Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ایک باواز بلند صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. عزیزان گرامی، محترم سامعین اور ناظرین کرام، عزاداران امام مظلوم کربلا، آج کی یہ مجلس شب 2 محرم ہے. کل سے ہماری گفتگو شروع ہوئی اور ہمارے گفتگو اسی سورہ والعصر کے ذیل میں عقیدہ اور عمل کے موضوع پر ہو رہی ہے. چونکہ اس سورہ کے اندر اللہ نے ایمان کا بھی ذکر کیا ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور عمل کی بھی گفتگو کی ہے، عمل صالح کی بھی گفتگو کی ہے جس کا تعلق عمل سے ہے. عزیزان گرامی، کل کی مجلس میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ عقیدہ وہی عقیدہ صحیح ہے جو قرآن کے مطابق ہو، اور عمل بھی وہی عمل صحیح ہے جو قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہو. اس لیے کہ یہ مسئلہ شریعت کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے. جس نے پیدا کیا ہے یا جس نے تقاضۂ عبادت کیا ہے اسی نے عبادت کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور عبادت کیسے کیا جائے ان لوگوں کو بھی اللہ ہی نے بھیجا ہے کہ ان کو دیکھتے جاؤ، ان سے عبادت سیکھو. عبادت بھی وہاں سے آئی ہے، بتانے والے بھی ادھر ہی سے آئیں گے. لہذا تمہاری کوئی دخل اندازی عبادت کے مسئلے میں نہیں ہونی چاہیے. چونکہ عقیدے کا بھی تعلق اللہ نے کیا ہے، تقاضا اللہ نے کیا ہے، لہذا عقیدہ بھی وہی بھیجے گا جو قرآن کے مطابق ہوگا. جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں، غور کریے گا عزیزان گرامی، میں بغیر کسی تمہید کے گفتگو کر رہا ہوں. جب ہم عقیدے کی گفتگو کرتے ہیں، جب ہم عقیدے کا مسئلہ لاتے ہیں تو عقیدے کا تعلق کیا ہے؟ دل سے ہے. عقیدے کا تعلق دل سے، اور عمل کا تعلق اعضاء اور جوارح سے ہے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، دیکھیے بات پوری طریقے سے جب دل و دماغ میں اتر جائے تب انشاءاللہ تعالی ایک لطیف نتیجہ آپ کے حوالے ہوگا. عقیدے کا تعلق کیا ہے؟ دل سے. عمل کا تعلق اعضاء اور جوارح سے. عقیدے میں کوئی انسان ایک دوسرے پر منحصر نہیں ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے لہذا میں بھی یہی عقیدہ رکھتا ہوں. پھر کیا کرنا ہے کہ عقیدے کے لیے اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے، دلیل سے قائم کرو، اس کے بعد ان عقیدوں کو تسلیم کرو. اسی لیے عقیدے میں تقلید نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو اس لیے نہیں کہنا کہ سب کہہ رہے ہیں تو ہم بھی کہیں. محمد رسول اللہ کہنا ہے، پیغمبر کی نبوت کو ماننا ہے، سب کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم پڑھ لیں، یہ کافی نہیں ہے. اللہ عادل ہے، سب مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں ان کے کہنے سے ہمیں نہیں تسلیم کرنا ہے. اللہ نے عقل دیا ہے، دلیل ہونا چاہیے، برہان ہونا چاہیے، ان دلائل کی بنیاد پر تمہیں عقیدے کو تسلیم کرنا ہے.
نبوت کے ساتھ اللہ نے امامت کو رکھا ہے خاتم النبیین کے بعد. ان اماموں کی امامت کو بھی تمہیں دلیلوں کے ذریعے سے ماننا ہے. ڈے آف ججمنٹ ہوگا, سب کے ساتھ جسٹس ہوگا, فیصلہ کیا جائے گا عدل و انصاف کی بنیاد پر. اسے روز معاد کہا جاتا ہے, قیامت کہا جاتا ہے. اس کے لیے تمہیں عقیدہ رکھنا ہوگا. متوجہ ہیں عزیزان گرامی؟ اس کا مسئلہ کیا ہوا؟ یہ ہے عقیدہ. توحید عقیدہ, عدل عقیدہ, نبوت عقیدہ, امامت عقیدہ, قیامت عقیدہ. اور اس میں کسی کو کہنے سے نہیں ماننا ہے, دلیل ہونی چاہیے, اپنے پاس دلیل ہونی چاہیے. ان دلیلوں کی بنیاد پر تمہیں تسلیم کرنا ہے. اگر کسی کے کہنے سے مانا تو پھر اسی کا نام تقلید ہو گیا. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں, اسی کا نام پھر دیکھیں بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا. غور کریے گا عزیزان گرامی, دلیلوں کے ذریعے سے عقیدے کو ماننا ہے. اب جب عقیدوں کی فہرست تیار ہوئی, غور کریے گا عزیزان گرامی, اب جب عقیدوں کی فہرست تیار ہوئی تو ہمارے یہاں کیا ہوا؟ توحید ہے, عدل ہے, نبوت ہے, امامت ہے اور قیامت ہے. کل کتنے ہوئے؟ کل کتنے ہوئے؟ 5. عالم اسلام نے کیا کیا؟ کہ توحید لے لو, عدل چھوڑ دیا, نبوت لے لو, امامت چھوڑ دیا, قیامت کو قبول کر لیا. بھائی ہمارے ہاں کتنے ہوئے؟ دوسروں کے ہاں کتنے ہوئے؟ بھائی یہ 3 اور 5 کا جھگڑا شروع سے چلا آ رہا ہے. ہمیں کچھ نہیں کہنا, بس سیدھی سی بات یہ ہے کہ ان کے ہاں عقیدہ 3 ہے جو 3 کو مانتے ہیں. ہمارے ہاں عقیدہ 5 ہے, اس لیے کہ ہم پنجتن کو مانتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی, یہ 3 اور 5 کا مسئلہ چلتا چلا آ رہا ہے. آج کا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. اس پہ بھی ایک بہت بڑی گفتگو ہے عزیزان گرامی. بس جلدی سے 1 سے 2 منٹ کے اندر مسئلے کل کر دوں نا, یہ خود بہت بڑا ٹاپک ہے. خود یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. صرف توحید پر بولا جائے تو اشرا ختم ہو جائے, نبوت پہ بولے تو اشرا ختم ہو جائے. میں بس جلدی جلدی ایک مسئلے کو حل کر دوں. مسئلہ یہ ہے کہ آخر کبھی آپ نے سوچا کہ توحید کے بعد عدل نکالا کیوں؟ بھائی غور کر رہے ہیں؟ بھائی توحید کے بعد عدل نکالا کیوں؟ جب نبوت کو مانا تو امامت نکالا کیوں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا بھائی کہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہو تو صحیح ہے. اپنی عقل نہیں لگانا ہے کہ اس کو لے لو اس کو چھوڑ دو. تو بھائی جب تم نے توحید کو قبول کیا, لا الہ الا اللہ کہا, تو اس اللہ کے عدل کا انکار کیوں کیا؟ جب نبوت قبول کر لیا تو امامت کا انکار کیوں کیا؟ نہ کرتے کچھ نہ کرتے, کر رہے تھے تو سب کو قبول کرتے. عادل اس لیے انکار کیا کہ اگر اللہ کو عادل تسلیم کر لیں گے تو یزید کی وکالت نہیں کر پائیں گے. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر اللہ کو عادل تسلیم کر لیا, دیکھیں ایک لفظ یزید بتا رہا ہوں, ورنہ یزید میری نگاہ میں صرف ایک شخص کا نام نہیں, ایک کیریکٹر کا نام ہے, ایک بد کرداری کا نام ہے, ایک بد عمالی کا نام ہے, چاہے وہ 11 ہجری کا یزید ہو, مدینے کے یزید ہو, کوئی بھی کسی بھی زمانے کا. آج بھی ایسا نہیں کہ یزید ختم ہو گئے. غور فرما رہے آپ, ہر دور میں تھے, ہر دور میں ہیں, اور یہ صدائے حسینی کا طفیل اور صدقہ رہے گا کہ ہر زمانے کے یزید ذلیل ہوتے رہیں گے. تو عدل نکالا کیوں؟ اگر عدل تسلیم کر لیں گے تو یہ سمجھ میں آ جائے گا اللہ عدل سے فیصلہ کرے گا, اور جب اللہ عدل سے فیصلہ کرے گا تو فیصلہ حسین کے حق میں ہو جائے گا, اور جب وہ فیصلہ حسین کے حق میں ہوگا فیصلہ زہرا کے حق میں ہوگا, جب فیصلہ زہرا کے حق میں ہوگا تو فیصلہ علی کے حق میں ہوگا,
اور عزیزان گرامی جب فیصلہ ان کے حق میں ہونے لگا تو ظاہر سی بات علی کے مقابلے والے کے خلاف فیصلہ، زہرا کے مقابلے میں آنے والے کے خلاف فیصلہ، حسن کے مقابلے میں آنے والے کے خلاف فیصلہ، حسین کے مقابلے میں آنے والے کا فیصلہ، یہ سلسلہ حجت خدا تک چلے گا۔ اور نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ جو مفت کے وکیل بنے بیٹھے ہیں، یزیدوں کو بچانے والے، یزیدیت کو بچانے والے، تبھی تو یہ صدائیں اٹھتی ہیں نا کہ اگر اللہ معاف کر دے گا، یہ اللہ معاف کر دے گا والا مسئلہ آیا ہی اس لیے کہ انہوں نے اصول دین سے عدل کو نکال دیا۔ غور فرمائیے عزیزان گرامی، یہ ہے مسئلہ عدل کا، نکالا ہے وجہ یہ بہت لمبا مسئلہ ہے، بہت لمبا ٹاپک ہے، اس لیے میں اس پہ زیادہ چھیڑنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ یہ مسئلہ ہوا عدل کو نکالنے کا۔ اب مسئلہ یہ ہوا جب نبوت لے لیا تھا امامت کیوں نکال دیا؟ امامت کو کیوں نکال دیا؟ عزیزان گرامی، اگر یہ نبوت کے بعد امامت کو فوراً تسلیم کر لیتے تو یہ مجبوری میں ہی صحیح غدیر کو قبول کرنا پڑتا، مجبوری میں ہی صحیح غدیر کو قبول کرنا پڑتا۔ اگر عزیزان گرامی اگر غدیر کو قبول کر لیتے تو پھر سقیفہ کا کیا ہوتا؟ لہذا سب سے اچھا اصول یہ بنایا کہ قبول اس کو کرنا ہے، عقیدہ یہ رکھ لو۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، لیکن اللہ نے بھی کہا کوئی بات نہیں ہے، توحید لیا ہے عدل چھوڑا، نبوت لیا ہے امامت چھوڑا، آخر قیامت تو قبول کر لیا۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ بھائی قیامت تو قبول کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قیامت میں فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ اتنا یاد رکھو، جتنے بھی یزید یا یزید جیسوں کی وکالت کرنے والے ہوں گے وہ سب کو وہی بھیجا جائے گا جہاں یزید جائے گا۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ غور فرما عزیزان گرامی، توحید لیا عدل چھوڑا، نبوت لیا امامت چھوڑا، مقصد اپنا تھا، غرض اپنی تھی۔ اسی لیے میں شروع سے عرض کر رہا ہوں، کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا، آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ عقیدہ وہی درست عقیدہ ہوگا، صحیح العقیدہ وہی انسان کہلائے گا جو قرآن کے مطابق لے گا۔ انہیں عقائدوں کو تسلیم کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا ہے۔ اب مسئلہ اور بھی عزیزان گرامی، یہ بات ہوئی عقیدے کی، مسئلہ عمل کا بھی ہے۔ اللہ نے کہیں پر بھی قرآن میں، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، چیلنج نہیں ہے اس لیے کہ حافظ قرآن نہیں ہوں، چیلنج اس لیے نہیں کہ حافظ قرآن نہیں ہوں، لیکن عزیزان گرامی جہاں تک میں نے قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھا، تلاوت کرتا ہوں جو آیتوں پر نگاہیں پڑتی ہیں، تو ہم نے ایک بات دیکھی ہے، اللہ نے کہیں پر بھی عمل کی گفتگو نہیں کی ہے، زیادہ تر جگہوں پر عمل صالح کی گفتگو کی ہے۔ عقیدہ اور عمل سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ عقیدہ سمجھایا بھی، عمل سمجھیے گا۔ اللہ نے کہیں پر بھی عمل کی گفتگو نہیں کی ہے کہ جو ایمان لے اور عمل کرے، نہیں، کیا کرے؟ ایمان لے اور عمل صالح کرے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر صرف اور صرف مسئلہ عمل کا ہوتا تو ہر عمل کرنے والا سمجھتا یہ عمل صحیح ہے، ہر عمل کرنے والا یہ سمجھتا عمل صحیح ہے۔ لیکن عمل صالح کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہر عمل صحیح نہیں ہے، جو صحیح عمل ہے وہی عمل صالح ہے۔ ہر عمل صحیح نہیں ہے۔ میں پھر ذمہ داری سے جملہ کر رہا ہوں عزیزان گرامی، بات سمجھنا ہے تو پوچھئے گا۔ ہر عمل صحیح نہیں ہے، وہی عمل صحیح ہے جو عمل صالح ہے، اور عمل صالح اسی وقت عمل صالح کہلائے گا جب ہمارا عمل اہل بیت کے عمل کے سانچے میں ڈھالا جائے گا۔ ہمارا عمل اہل بیت کے عمل کے سانچے میں ڈھالا جائے گا، تبھی وہ عمل صالح کہلائے گا۔ ورنہ میں آپ کو مثال دے دوں،
اگر ہر عمل صحیح ہوتا تو بتائیے نماز صحیح عمل ہے یا غلط؟ اتنا جلدی فیصلہ نہ لے لیں عزیزان گرامی. ہر نماز صحیح عمل نہیں ہے. سبحان اللہ. ہر نماز عمل صحیح نہیں ہے. اگر ہر نماز صحیح نماز ہوتی تو جمعہ کی نماز بدھ کو ہوئی. ہر نماز اگر صحیح نماز ہے، ہر نماز اگر صحیح نماز ہے تو جمعہ کی نماز بدھ کی نماز. کتنے بڑے نمازی تھے وہ. صبح کی 2 رکعت نماز 4 رکعت وہ بھی نماز. کمال یہ ہے کہ اس کے بعد اتنا شعور بندگی بڑھا کہ کہا کہ اگر کم ہو تو اور پڑھا دوں. ہے یا نہیں؟ تاریخ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہر نماز صحیح نماز ہوتی تو ایک کنیز کو لباس مردانہ پہنا کر کے بھیج دیا گیا محراب میں اور نماز اس نے پڑھا دیا. اس کے پڑھانے پر تعجب نہیں ہے، ان مردوں کے پڑھنے پر تعجب ہے. غور فرما رہا عزیزان گرامی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر نماز صحیح نماز نہیں، ہر عمل صحیح عمل نہیں. عمل وہی صحیح کہلائے گا جو اہل بیت کے سانچے میں ڈھالا ہو، جو اہل بیت نے سیرت میں ڈھالا ہو، جیسے اہل بیت نے کیا ہو ویسا ہی عمل اللہ کی بارگاہ میں عمل صالح کہلائے گا. اب کیسے پتا چلے کہ اہل بیت کی نماز کیسے تھی، اہل بیت کا عمل کیسے تھا؟ عزیزان گرامی، تاریخ نے ایک واقعہ لکھا ہے، روایت مشہور و معروف ہے کہ بعد پیغمبر جب امیر المومنین کو 25 سال کے بعد خلافت ظاہری ملی ہے اور علی نے پہلی نماز پڑھائی ہے تو ایک ضعیف صحابی نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہے آج ہم نے محمد جیسی نماز پڑھ لی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. غور فرما عزیزان، یہ ہے عقیدے کا مسئلہ، یہ ہے عمل کا مسئلہ. ہر عمل صحیح نہیں ہے چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو. اب اس سے بڑھ کے بات کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہر عمل صحیح نہیں ہے چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو. عمل وہی صحیح ہے جو وقت پر ادا کیا گیا ہو، ویسے ادا کیا گیا جیسے اہل بیت نے کہا ہو، جس دن کی جو عبادت ہو اسی دن عبادت انجام دیا جائے. ایسا نہ ہو جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھ لیا جائے. عزیزان گرامی، ایسے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب ایک مسئلہ اور عرض کر رہا ہوں، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت ہمت کر کے جملہ عرض کر رہا ہوں. کبھی بھی چونکہ ہمارا ٹاپک ہی عقیدہ اور عمل ہے، اس لیے بڑے اطمینان سے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ میں لوگوں تک بات کو پہنچا سکوں. کبھی بھی عقیدہ اور عمل میں ٹکراؤ نہ پیدا کرو. عقیدہ اور عمل میں کبھی بھی ٹکراؤ نہ پیدا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ بھی وہیں سے آیا ہے جہاں سے عمل آیا ہے یا نہیں ہے؟ جہاں سے عقیدہ آیا ہے اللہ کی بارگاہ سے عمل بھی وہیں سے آیا ہے. تو بھائی ہم ٹکراؤ پیدا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ دوسرا مسئلہ اور، کبھی بھی عقیدہ اور عمل کا تقابل مت کرو. ایک دوسروں کو مقابلے میں مت لے آؤ. ہوتا یا نہیں ایام اعظم میں؟ ہوتا یا نہیں ایام اعظم میں؟ کبھی بھی ان دونوں کا تقابل نہ کرو. میں دلیل دے رہا ہوں عزیزان گرامی. دیکھیے میں پھر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، بڑی ہمت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. نہ سمجھ میں پوچھ لیجئے گا، پوچھنے سے پہلے فتویٰ مت دے دیجئے گا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو پڑھا اسے پوچھا نہیں جاتا ہے. غور کریں عزیزان گرامی، کبھی بھی عقیدہ اور عمل میں ٹکراؤ نہیں. ایک چیز کیوں؟ اس لیے کہ نہ عقیدہ ہم نے بنایا نہ عمل ہم نے بنایا. عقیدہ بھی اللہ نے بھیجا، عمل بھی اسی نے واجب قرار دیا. تو پہلا مسئلہ کہ ٹکراؤ نہیں. دوسرا مسئلہ کہ تقابل نہیں ہونا چاہیے. تقابل کا مطلب کیا؟ یہ افضل کہ یہ افضل. بھائی جس نے بھیجا اس نے تو کچھ نہیں کہا، آپ سے تقاضا ہے قبول کرنے کا، تو آپ میزان لے کے بیٹھ گئے، ترازو لے کر بیٹھ گئے، یہ وزنی ہے یہ ہلکا ہے، اس کو کر لو اس کو چھوڑو. توجہ چاروں عزیزان گرامی،
اب ایک مسئلہ اور سمجھیے، دیکھیے میں نے بہت محنت کی ہے، بہت زیادہ محنت کی ہے، یہ بھی ایک بات سمجھ لیجیے، کبھی کبھی دو واجب ٹکرا جاتا ہے، کبھی کبھی دو واجب ٹکرا جائے، اب انسان کرے تو کیا کرے؟ بھائی واجب اور مستحب میں تو اختیار ہو گیا، مستحب چھوڑ دو واجب بجا لے، لیکن اگر دو واجب ٹکرا جائیں تو انسان کیا کرے گا؟ بھائی دو واجب ٹکرا سکتا ہے یا نہیں ٹکرا سکتا؟ پہلے بولیں آپ، دو واجب ٹکرا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی کرنا یہ بھی واجب، یہ کرنا یہ بھی واجب، اب انسان کرے تو کیا کرے؟ اور کمال یہ ہے کہ جو دونوں واجب کا مسئلہ ہے امام کے سامنے آیا، امام کے سامنے آیا، سنیے گا عزیزان گرامی، پہلے واجب کا ٹکراؤ سمجھ لیجیے، پھر میں تقابل دکھاتا ہوں۔ جنگ صفین ہوئی، راوی کہتا یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ مولا امیر المومنین تلوار چلاتے جا رہے، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ راوی نے پوچھا مولا آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا یہ دیکھ رہا ہوں کہ نماز کا اول وقت واجب ٹکرا رہا ہے عزیزان گرامی، نماز کا اول وقت کا مولا اس گھمسان کی جنگ میں میدان مارکہ میں، میدان قتال میں آپ کو نماز یاد آ رہی؟ مولا نے کیا کہا؟ اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے تو میں جہاد کر رہا ہوں۔ جہاد بھی واجب ہے، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکات، پانچویں خون، چھٹے جہاد، جہاد بھی واجب۔ نماز پر علی کی نگاہ، کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اول وقت، یعنی صرف نماز کی اہمیت نہیں بتائی ہے، اول وقت کی بھی اہمیت بتائی۔ بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ صرف نماز کی اہمیت نہیں بتائی، اول وقت کی بھی اہمیت بتائی، اول وقت کی بھی فضیلت بتائی۔ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اول وقت کا مولا گھمسان کی لڑائی میں مولا نے برجستہ پر اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے تو میں جہاد کر رہا ہوں۔ جہاد بھی واجب، نماز بھی واجب، جہاد بھی واجب، نماز بھی واجب۔ کمال کی بات ہے کہ جو جہاد کر رہا ہے اور نماز کا اول وقت پر نگاہ ڈال رہا ہے، کمال یہ ہے کہ اس شخص کے تعلق منصب کے اعتبار سے عقیدے میں ہے، منصب کے اعتبار سے عقیدے میں۔ علی امام ہے نا، علی ولی اللہ ہے نا، علی ولایت کے منصب پر فائز ہے نا، اور امیر المومنین نے کیا کہا؟ ہم اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے تو جہاد کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے جہاد کرتے کرتے نماز کو پڑھ کر کے بتایا کہ دنیا والوں یاد رکھو، کبھی علی کے نام پر نماز کو چھوڑنے کا بہانہ نہ بنانا، کبھی علی کے نام پر نماز کو چھوڑنے کا بہانہ نہ بنا لینا کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہم علی کی ولایت پر ہیں، ہم علی کی امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں، بھلا ہم نماز سے کیا لینا دینا؟ بھائی علی نے جہاد کے میدان میں نماز کی اہمیت کو ثابت کر کے بتایا۔ جب علی نماز فراموش نہیں کر رہا ہے تو علی کو مولا ماننے والا نماز کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان کا پہلا مسئلہ کہ واجب سے ٹکرایا، لیکن علی نے کیا کیا کہ اسی واجب کو معیار بنا دیا، بنیاد بنا دیا کہ اس واجب کی ادائیگی کے لیے تم پہلا واجب نہ چھوڑ دینا، تمہیں یہ بھی واجب انجام دینا ہے، اس واجب کو بھی انجام دینا۔ اب ایک جملہ محسوس کریے گا انشاءاللہ تعالی، مولائیوں کا مجمع، کوئی خاموش نہیں رہے گا، پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، ساری باتیں کھل کر کے نہیں پڑھ سکتا ہوں میں، اس لیے کہ غور کریے گا عزیزان۔ مولا نے کیا نزاکت کا جملہ استعمال کیا، مولا نے کیا کہا؟ اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے میں جہاد کر رہا ہوں، اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے میں جہاد کر رہا ہوں۔ قرآن کریم دیکھیں آپ، قرآن کریم میں جہاں پر بھی نماز کا مسئلہ آیا ہے، واجب جہاں پر اس آیت کو چھوڑ کر کے جہاں پر بھی اللہ نے نماز کے سلسلے سے گفتگو کی ہے، ہر جگہ پر اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، جہاں پر بھی نماز کی گفتگو ہوئی ہے واجب والی آیت چھوڑ کر کے، کہ جہاں پر نماز کے واجب کا حکم آیا ہے
اس کے علاوہ جہاں پر بھی اللہ نے نماز کی گفتگو کی کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ یقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. نماز پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، سبحان اللہ، نماز پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کا مسئلہ ہے. نماز کا پڑھنا اور ہے، نماز کا قائم کرنا اور ہے. اللہ نے نماز کے قائم کرنے کے لیے آیتیں رکھی ہیں بہت زیادہ. یقیموا الصلاۃ یقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اللہ نے بار بار نماز کا حکم دیا، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. بھائی نماز پڑھنے میں اور نماز کے قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ میں بول رہا ہوں عزیزان گرامی، پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں. نماز پڑھنا کیا ہے اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنے والے کیسے پتہ چلیں گے؟ نماز کو قائم کرنے والے کیسے پتہ چلیں گے؟ عزیزان گرامی، نماز پڑھنے والے اور ہیں، نماز قائم کرنے والے اور ہیں. دلیل کیا ہے؟ بھائی نماز پڑھنے والا ممکن ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے نماز سے رخ موڑ لے. بھائی ممکن ہے نماز پڑھنے والا نماز پڑھتے پڑھتے نماز پڑھتے پڑھتے نماز سے رخ موڑ لے. لیکن نماز قائم کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ حالت نماز میں تیر بھی نکال لیا جائے تو پتہ نہ چلے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھنے پر محمد. عزیزان گرامی غور فرما رہے ہیں آپ. تو مولا نے کیا فرمایا کہ میں اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے جہاد کرو. پہلا مسئلہ ہوا. کمال یہ کہ جو جہاد کر رہا ہے وہ ہمارے عقیدے کے مطابق امام ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق منصب ولایت پر فائز ہے. کمال ہے کہ جو منصب پر فائز ہے وہ نماز نہیں چھوڑ رہا، جو منصب امامت پر فائز ہے وہ نماز اور جہاد دونوں ایک ساتھ انہیں ادا کر رہا ہے. یعنی عمل کر کے علی نے بتایا کہ جو منصب پر فائز ہے وہ نہیں چھوڑ رہا ہے. تم تو ہمارا کلمہ پڑھتے ہو، تم منصب پر فائز نہیں ہو، تم منصب ولایت پر نہیں ہو، تم منصب امامت پر نہیں. تم تو ہمیں فالو کر رہے ہو نا، ہماری ولایت کو تسلیم کر رہے ہو، ہماری امامت کو مان رہے ہو. تمہارے عقیدے کا تعلق یہ کہ اگر ہمیں مانا ہے تو جیسے ہم نے نہیں چھوڑا تم بھی واجب نہ چھوڑو. پہلا مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ اور سنیں عزیزان گرامی، کبھی بھی انسان تقابل نہ کرے. اہمیت سمجھیے گا. مولا امام حسین جہاد کر رہے ہیں، پھر وہی مسئلہ جہاد کا آ گیا. حسین بھی منصب امامت پر فائز، حسین بھی جانشین رسول، حسین بھی فرزند رسول، حسین منصب امامت پر فائز. کربلا ہے، کربلا کے مارکے مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، کربلا کا مارکا ہے، مارکے میں جہاد ہو رہا ہے. جہاد کرتے کرتے حسین نے جملہ کہا، اتنا دیر کے لیے جنگ کو ملتوی کر دو تاکہ ہم نماز پڑھ لیں. اتنا دیر کے لیے جنگ کو روک لو، اتنا دیر کے لیے جنگ کو روک لو تاکہ ہم نماز پڑھ لیں. عزیزان گرامی، اکثر و بیشتر یہ چیزیں فی الحال اس سال تو نہیں ممکن ہو رہی ہیں، لگ رہا ہے پچھلے سال بھی نہیں ممکن ہوئی، لیکن جب ہوتی تھی تب بھی یہ مسئلہ، اور انشاءاللہ آگے بھی جلوسہائے ازاں نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. جب جلوسہائے ازاں نکلتے ہیں، دیکھیں میں پھر بڑی ہمت کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، بڑا مشکل مسئلہ ہے یہ. جب جلوسہائے ازاں نکلتے ہیں تو ایک طرف اذان، ایک طرف نماز کا وقت اور ایک طرف جلوس. عزیزان گرامی، میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں جلوس چھوڑ کر کے آ کے نماز پڑھ لو، میں تو یہ کہتا ہوں جلوس روک کر کے نماز پڑھ لو. میں یہ نہیں کہتا جلوس چھوڑ کر آ جاؤ، نوحہ چھوڑ کر کے آ جاؤ، ماتم چھوڑ کے آ جاؤ. بھائی جہاں پر ہو وہیں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، وہیں پر سجدہ کر لو. کہا بھائی کیسی بات کہہ رہے، ہم جلوس میں ہیں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے. بھائی کہیں پر بھی ہمیں دکھا دو توجہ، چاروں جملے کی قدر کریے، بہت بڑا میسج دے رہا ہوں.
अजीजान गरामी, इस बात को आप गौर करिएगा, इस बात के ऊपर दाद भी चाहता हूं, दुआ भी चाहता हूं। अजीजान गरामी, इमाम हुसैन ने क्या कहा? जिहाद को इतना देर रोक दो कि मैं नमाज पढ़ लूं। हम हैं कि जुलूस रोकने को तैयार नहीं, हम हैं कि जुलूस से अज़ा रोकने को तैयार नहीं, नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। अजीज़ान ग्रामी, इतना याद रख लीजिए, इमाम हुसैन ने अपने अमल से करके बताया, जब हुसैन जिहाद रोककर नमाज अदा कर सकता है तो तुम जुलूस रोक करके सजदा क्यों नहीं कर सकते? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अकीदा और अमल का मसला है अजीज़ान ग्रामी, अकीदे और अमल का मसला है। जहां पर अकीदा मजबूत होगा वहां इंसान अमल में पीछे नहीं हटेगा, अमल की अदायगी में बहाना नहीं तलाश करेगा, अमल को बजा लाने की कोशिश करेगा। ये मैंने सीरत किसी और की नहीं पढ़ी है, ये सीरत उसकी पढ़ी जिसके नाम का जुलूस निकलता है। ये मैंने उसका मंजर कशी की है कि जिसके नाम पर हम फर्श अज़ा बिछाते हैं, ये हमने उसी को मेयार बनाया है जो हमारे लिए सीरत है, नमूने अमल है। अब मसला तकाबुल का आ जाता है। मैंने अर्ज किया है कि जो चीज वहां से आई है अकीदा, अमल भी वहीं से आया है। हमारा काम क्या है? तकाबुल नहीं करना है, हमारा काम क्या? कबूल करना है, मुआजना नहीं करना। दोनों चीज को मीजान के पल्ले में नहीं रख लेना, मीजान के पल्ले में नहीं रख लेना। मसला अकीदे और अमल का बस इतना सा है कि जिसे दिल कबूल कर ले उसे अकीदा कहते हैं, जो बजा लाया जाए उसे अमल कहा जाता है। बस इससे ज्यादा इसका आसान लफ्जों में मैं तारीफ और डिफिनेशन नहीं कर सकता। अब जहां से तकाबुल किया जाता है उसकी रिवायत सुने आप। रिवायतें हजारों दफा की सुनी हुई हैं आपकी, कोई नया मसला नहीं है, लेकिन मैं जो नतीजा दे रहा हूं उस बात को आप गौर करिएगा। रिवायत क्या बयान की जाती है कि पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर अकरम नमाज पढ़ा रहे हैं, बाजमात नमाज हो रही है, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए कि मुअय्यन नहीं है कौन कौन है, तो सबको कह रहे हैं। और एक मसला सीधा सा, जहां रिजा होती है वो पहुंचेगी, बाकी जिसका जो हक है अल्लाह आदिल है, उसका वो हक दे देगा। तवज्जो चाह रहा हूं, सब नमाज पढ़ रहे हैं। इमाम हुसैन छोटे हैं, मौला इमाम हुसैन आए और आने के बाद सहाबा इकराम की सफों से गुजरते हुए मौला इमाम हुसैन पुश्ते रसूल पर आ गए। तकाबुल वाला मसला समझिएगा, कहां से ये रिवायत आई, अरे वो कहां से ये मसला उभर करके आया। कहा कि इमाम हुसैन पुश्ते रसूल पर आए और बैठ गए। और अब जब बैठ गए तो नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, और जिब्रील को भेजने के बाद ये कहा है कि आप उस वक्त तक सर मत उठाइएगा जब तक हुसैन अपने से ना उतर जाएं। ठीक है, जब तक हुसैन अपने से ना उतर जाए तब तक आप मत उतरिएगा। नतीजा क्या निकाल दिया लोगों ने फौरन? नतीजा क्या निकाला? नतीजा फौरन ये निकाल दिया कि हुसैन इमाम थे, हुसैन उसूल दीन में थे, नमाज फुरुए दीन में थी, इसीलिए हुसैन अफजल हो गए, नमाज मफजूल हो गई। फैसला हो गया। अजीजान गिरामी, फैसला करने वाले ने एक पहलू देखा, दूसरा पहलू नहीं देखा। यह बात सही है कि हुसैन पुष्ट पर बैठे, लेकिन यह भूल गए कि जो नमाज पढ़ रहा वो भी उसूल दीन में है। जो नमाज पढ़ रहा है पैगंबर, वो भी तो उसूली दीन में है। नबुवत किसमें? उसूल दीन में। नबुवत किसमें है? अकीदे का ताल्लुक है, नबुवत का ताल्लुक अमल से नहीं है। और अजीजान गिरामी, एक पहलू ले लिया, एक पहलू छोड़ दिया। हुसैन आ गए पुष्ट पर, सजदा तूल हो गया इसलिए हुसैन अफजल हो गए। ये भूल बैठे कि जो सजदे को तूल दे रहा वो भी तो अकीदे में है ना, वो भी तो उसूल दीन में है ना, वो भी तो खातमुन नबीन है ना, वो भी तो सैयदुल मुरसलीन है ना। तो भाई एक पहलू लिया, दूसरा पहलू छोड़ दिया। अब
اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا آیا، اس کا نتیجہ کیا آیا؟ نتیجہ سنیں عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر سے ہی فیصلہ کرایا جائے۔ دیکھیں حسین اور نماز پر میں نے خود اسی پونا شہر کے اندر نہ جانے کتنے جوابات دیے ہیں، مجلسوں کے ذریعے 8-10 جواب میں دے چکا ہوں، لیکن آج جو جواب دے رہے اس بات کو آپ محسوس کریں وہ جواب ریپیٹ نہیں ہے۔ آئے پیغمبر سے ہی فیصلہ کرایا جائے، دونوں میں کیا ہے، کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ اگر پیغمبر سجدے سے سر اٹھا لے، حسین کو اتار دے، تو استغفر اللہ حسین کی اہمیت کم۔ اگر امام حسین علیہ السلام کو نہ اتارے، سجدہ ہی ختم کر دے، نماز ہی توڑ دے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، تو اس کا مطلب نماز کی اہمیت نہیں۔ لیکن عزیزان گرامی سیرت پیغمبر تو یہ ہے کہ جیسے ہی پشت رسول پر حسین آ کر کے بیٹھے، پیغمبر نے نہ حسین کو اتارا اور نہ ہی نماز کو توڑا، نہ حسین کو اتارا نہ نماز کو توڑا۔ شاید پیغمبر بتانا چاہ رہے تھے یاد رکھو، نہ حسین کے نام پر نماز چھوڑی جاتی ہے، نہ نماز کے نام پر حسین کو دکھایا جاتا ہے۔ نہ حسین کو اتارا جاتا ہے، نہ حسین کا دل دکھایا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ عزیزان کرام، امام حسین اس وقت تک رہے کہ جب تک اپنے سے حسین نہیں اترے تب تک رسول ذکر سجدہ کرتے رہے، تب تک رسول ذکر سجدہ کرتے۔ اب دیکھیں تاریخ میں یہ مسئلہ تو ہے نہیں کہ پیغمبر ذکر سجدہ کرتے کتنی مرتبہ تھے، یہ تاریخ میں تو ہے نہیں۔ چلیے مان لیتے ہیں پیغمبر روزانہ کی 5 جگانہ جو نماز پڑھتے تھے جماعت سے پڑھاتے تھے، تو وہ جو نماز میں پیغمبر ذکر سجدہ کرتے ہوں گے تو 1 مرتبہ کرتے ہوں گے، 2 مرتبہ کرتے ہوں گے، 3 مرتبہ کرتے ہوں گے، ہے نا؟ اس لیے کہ صرف اور صرف صحابہ جوان تو ہیں نہیں۔ ارے بھائی جو 40 سال کے بعد ایمان لایا ہے تو اس کی عمر کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا، ہے یا نہیں؟ اور نماز کا حکم بھی ہے کہ سب کو لے کر کے چلو، ہر عمر کے تقاضے کو پورا کرو۔ تو اگر پیغمبر روزانہ ذکر سجدہ 1 مرتبہ کرتے ہوں، 2 مرتبہ کرتے ہوں یا 3 مرتبہ کرتے ہوں گے، ہے نا؟ لیکن آج پیغمبر نے کتنی مرتبہ کیا ہے؟ 70 مرتبہ ذکر سجدہ کیا نا۔ امام حسین کو اتارا نہیں، 70 مرتبہ ذکر سجدہ کیا۔ یہ 70 مرتبہ ذکر سجدہ کرنا خود پیغمبر کا عمل بتا رہا۔ دنیا والوں یاد رکھو، جس کے دل میں حسین ہوتا ہے وہ عبادتوں کو مختصر نہیں کرتا، ذکر پروردگار کو طول دیتا ہے۔ عبادتیں مختصر نہیں ہوتی، مختصر جہاں پہ نہ ہو وہ چھوڑنے کا سوال کیا، جہاں پر مختصر کا سوال نہ ہو وہاں پہ ترک کرنے کا سوال کیا۔ اب ایک بات اور عرض کر دوں عزیزان کرام، پیغمبر نے اس وقت تک ذکر سجدہ کو طول دیا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہیں اترے، اتارا نہیں ہے پیغمبر نے۔ جب حسین اتر گئے تب جا کر کے پیغمبر نے سجدے سے سر اٹھایا۔ یا رسول اللہ سجدہ اتنا دیر تک کر رہا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی، آپ کا سر جھکے جھکے تکلیف نہیں اٹھا رہا ہوگا؟ عزیزان گرامی عجب نہیں، رسول جواب دے تجھے معلوم نہیں ہے میں نے سجدے سے سر اٹھا کر کے اپنے آپ کو سجدے میں سر رکھ کر کے عالم اسلام کو یہ پیغام دیا ہے، دنیا والوں یاد رکھو حسین وہی ہوگا جہاں نماز ہوگی، نماز وہی ہوگی جہاں پر حسین ہوگا۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ جہاں پر حسین ہوگا وہیں پر نماز ہوگی، جہاں پر نماز ہوگی وہیں پر حسین ہوگا۔ حسین کے نام پر نماز کو نہ ترک کرنا، حسین کے نام پر عبادت کو نہ ترک کرنا، اس لیے کہ یہ گھرانہ تو وہ ہے کہ جہاں پہ 2 واجب بھی ٹکرا جاتے ہیں تو یہ کسی ایک واجب کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
یہ واجب پر عمل کرتے ہی اس لیے ہیں کہ دوسرا واجب زندہ رہے. سبحان اللہ. یہ اسی لیے واجبات پر عمل ہی کرتے ہیں تاکہ لوگ واجبات کو فراموش نہ کرنے پائیں. یہ مصیبتیں اٹھاتے ہی اسی لیے ہیں کہ ہمارے ماننے والے ان واجبات پر عمل کر سکیں. اسی چیز کا نام ہے عقیدہ اور اسی چیز کا نام ہے عمل. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیعت کا مسئلہ آیا تھا. بیعت کا مسئلہ آیا تھا. بس ایک بات اور کر دو. بیعت کا مسئلہ تو امام حسین نے جواب کیا دیا تھا؟ مثلی لا یبایو مثلو. یہ امام حسین السلام کا جملہ ہے. میں قرآن کی آیت بتاؤں آپ کو کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی. میں نے کل بھی عرض کیا تھا انشاءاللہ تعالی مولا حسین کے ہر عمل کے اوپر قرآن کی آیتوں کو رکھوں گا جو امام حسین السلام نے اقدامات کیے ہیں کربلا تک میں. مولا نے پہلے جملہ کیا کہا؟ مثلی لا یبایو مثلو. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. دیکھیے یہ فصاحت اور بلاغت ہے اور یہ ایک مطلب یہ سمجھ لیجیے امام حسین السلام کا فیصلہ ہے صبح قیامت تک کے لیے. حسین سے پہلے سے لے کر کے قیامت تک کے لیے. حسین سے پہلے سے بتا رہا ہوں میں. مولا کیا کرے؟ مثلی لا یبایو مثلو. مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کرے گا. حسین یہ بھی کہہ سکتے تھے حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. کوئی غلط تو نہیں تھا نا بھائی؟ جس سے مطالبہ وہی تو جواب دیتا ہے. جس سے چیز کا مطالبہ ہو، سوال ہو، جواب وہی دیتا ہے. تو وہاں پر میں ہی لگتا ہے. میں کروں گا، میں نہیں کروں گا، میں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا. یہی تو ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں کہتا مجھ جیسا نہیں آئے گا. غور فرما رہے ہیں؟ مولا حسین کی نزاکت محسوس کرے، فصاحت اور بلاغت محسوس کرے. مولا کیا کرے؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مطلب کیا ہے؟ ہر زمانے میں حسین مزاج تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر زمانے میں حسین مزاج رہیں گے اور اسی طریقے سے ہر زمانے میں یزیدی کردار تھے. ہر زمانے میں یزیدی کردار رہیں گے. لیکن جو بھی جس زمانے میں حسینی مزاج ہوگا وہ کبھی بھی یزیدی مزاج کی بیعت نہیں کرے گا. چاہے وہ اپنے وقت کا آدم ہو، چاہے نوح ہو، چاہے ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو. اسی لیے تو زیارت وارثہ میں ہم پڑھتے ہیں نا آدم کے وارث تم پر سلام، نوح کے وارث تم پر سلام، ابراہیم کے وارث تم پر سلام. یعنی یہ سب کے سب اپنے زمانے کے حسینی مزاج تھے. جو بھی مقابلے میں آیا، چاہے نمرود رہا ہو، فرعون رہا ہو، شداد رہا ہو، ابو سفیان رہا ہو، معاویہ رہا ہو، ابو جہل رہا ہو یا وقت کا یزید رہا ہو، ہر زمانے کے یزیدیت کے اوپر حسین نے مہر لگا دی ہے. اتنا یاد رکھو کسی زمانے کے حسین نے کسی زمانے کی یزید کی بیعت نہیں کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی زمانے کے حسین نے نام بدلا ہے، مزاج نہیں بدلا. نام بدلا ہے، کردار نہیں بدلا. ہر زمانے میں ایک حسینی مزاج تھا. قیامت تک حسینی مزاج کا وجود رہے گا. جب کبھی بھی یزیدیت سر اٹھائے گی کبھی بھی حسینی مزاج یزیدی مزاج کی بیعت نہیں کرے گا. اب قرآن کا مسئلہ ہے. حسین بیعت کر بھی نہیں سکتے تھے. اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا ہے اگر یزید فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، زانی تھا، وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتا تھا اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی. یہ عام طور پر بالکل سیدھا سا فیصلہ ہو جاتا ہے حسین نے اس لیے بیعت نہیں کی. میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں حسین بیعت کر ہی نہیں سکتے تھے. حسین بیعت کر ہی نہیں سکتے تھے. پہلا مسئلہ عقیدے کا. عقیدے کا مسئلہ کیا؟ معصوم کبھی بھی غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتا. یہ ہے عقیدہ. معصوم کبھی بھی غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا. عملی طور پہ مسئلہ کیا؟ قرآن کریم میں خداوند عالم سورہ ہود میں ارشاد فرما رہا دیکھو خبردار تمہارا میلان، تمہارا رجحان، تمہارا اس کی طرف رخ نہ ہو جائے جو ظالم ہو. جو ظالم ہو اس کی طرف تمہارا رجحان نہیں ہونا چاہیے. تمہارے قلبی میلان ادھر نہیں ہونا چاہیے. تمہارا قلب ادھر مائل نہ ہو. اگر تم ادھر مائل ہو گئے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا.
अजीजान गरामी, ये अल्लाह ने सूरह हूद में कहा है कभी भी जालिम की तरफ माइल ना होना। अगर माइल हो गए, उसकी तरफ रुझान पैदा कर लिया, उसी तरफ रुजू कर लिया, तो तुम्हारा ठिकाना कहाँ हो जाएगा? जहन्नम में हो जाएगा। अजीजान गरामी, जाहिर सी बात है अपने वक्त के सबसे बड़े जालिम का नाम यजीद है और कायनात की मजलूम तरीन शख्सियत का नाम हुसैन है। मजलूम के मिजाज में नहीं है कि जालिम के आगे झुक जाए, मजलूम के मिजाज में नहीं है कि जालिम की बायत कर ले। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की न बायत की है और न बायत कर सकते थे। यह है मसला अज़ीज़ान ग्रामी। एक बायत ना करने का नतीजा क्या हुआ? मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, हिजरत किया, जिला वतन हुए, हज को उम्रे से तब्दील कर दिया। हमारा पढ़ना बहुत आसान है, जो हज करने गया वो भी समझ सकता है, जो नहीं गया है वो भी समझ सकता है। कितनी मुशक्कत के बाद हज पे इंसान जाता है और यकायक फैसला हो जाए कि तुम्हें हज नहीं करना, अब उसके दिल पे क्या गुजरेगी? जिंदगी की तमन्ना का नाम है हज, और कमाल ये कि जिसने हज की तालीम दी हो, जिसके घर में हज का हुक्म आया हो, और वो उसी पर इतनी मुसीबत आ गई कि अब वो हज नहीं कर सकता, हज को उम्रे से बदल दिया। बदला क्यों? कैसे लिए कि यजीद ने जालिमों को एहराम के लिबास में खंजर के साथ भेजा था कि उसी मस्जिदुल हराम में कत्ल कर दो, खाने काबा में कत्ल कर दो, ताकि कातिल पता न चले। हुसैन ने काबे की हुर्मत के लिए, काबे की हुर्मत के लिए हज को उम्रे में बदल दिया। काबे में पनाह के लिए आए थे हुसैन, हज तो इरादा था ही, इसलिए कुरान की आयत वमन दखलहु काना आमिनन, जो कोई भी इसमें आके उसे अमान मिल गई। कमाल है, पूरी कायनात को अमान देने वाला काबा, हुसैन वहीं पर गैर महफूज हो गया। हुसैन को वहां पर अमान नहीं मिल रहा। आज शब दो मुहर्रम, शब दो मुहर्रम, ये वो तारीख है जिस तारीख में हुसैन करबला पहुंच रहे हैं। हमारा लाखों सलाम हो हुसैन की अजमत के ऊपर कि जहां पर सहरा था, बयाबान था, कदम रख दिया तो उसे करबलाए मुअल्ला बना दिया, उसे करबलाए मुअल्ला बना दिया। रास्ते में मुस्लिम की शहादत की भी खबर मिली थी, रास्ते में मुस्लिम की शहादत की भी खबर मिली थी, और बड़े ही प्यार से हुसैन ने मुस्लिम की बच्ची को अपनी आगोश में बैठाल करके प्यार किया था, दस्ते शफकत फेरा था, गोशवारे पहनाए थे। तो बच्ची भी तो हुज्जत खुदा के घर की थी ना, उसने भी बदस से जुमला का बात, चचा जान लगता है मैं यतीम हो गई। ये लफ्ज जो हुसैन ने सुना ना तो पलट करके सीने से लगा लिया, गले लगा लिया, और एक जुमला का बेटी ये अब ना कहना, इसलिए कि तुम्हारा बाबा हुसैन है, जिसका वारिस हुसैन हो उसे कोई यतीम कैसे कह सकता? मैं एक जुमला कहूंगा, मौला गोशवारे पहनाया है, प्यार किया है, सर पे दस्ते शफकत है, लेकिन इतना ख्याल रखिएगा सकीना ना देखती हूं। इसलिए अगर सकीना देखेगी, अगर सकीना देखेगी तो उसे यही ख्याल आएगा जो यतीम होता है उसे दस्ते शफकत फेरा जाता है, उसे कान में गोशवारे पहनाए जाते हैं, और जब वो यतीमा होगी तो उसको गोशवारे कोई नहीं फैलाएगा, सर पे तमाचे मारे जाएंगे, गोशवारे छीने जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये बहुत गुर्बत का सफर है। एक एक मंजिल पर हुसैन अब गरीब होते चले जा रहे हैं, इसीलिए तो गरीब करबला कहते हैं। जेला वतनी एक गुर्बत, मदीना छूटा एक गुर्बत, माँ भाई नाना की कब्र से जुदा हुए ये गुर्बत, मक्के में पनाह नहीं मिली ये भी गुर्बत, हज नहीं करने दिया गया ये भी हुसैन की गुर्बत, रास्ते में भाई की शहादत की खबर मिली ये भी गुर्बत।
یہ سب غربت چل رہی حسین کی. حسین سفر کرتے کرتے ایک زمین پر حسین کا گھوڑا خود بخود رک گیا. روایت بتائے کہ حسین 4 یا 7 مرکبوں کو بدلے, سواریوں کو بدلا, لیکن کوئی بھی گھوڑا ہے جو آگے جنبش نہیں کرتا. حسین گھوڑے سے زمین پر اترے اور ایک مشت خاک اٹھا کر کے سونگھی تو حسین کو اپنے خون کی خوشبو محسوس ہوئی. تو بس ایک جملہ کہا, بھائیا میری منزل آ گئی, بھائیا ہماری قتل گاہ آ گئی, بھائیا ہم شاید کربلا میں آ گئے. عزاداروں سنو گے, اس کے بعد حسین نے پوچھا کہ زمین کا وارث کون ہے, اس زمین کو کہتے کیا ہیں. ایک مرتبہ وہاں پہ اہل قریہ والے قریب آئے, کسی نے کیسے نینوا کہتے ہیں, کسی نے کیسے غازریہ کہتے ہیں, کسی نے کیسے شط الفرات کہتے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اس زمین کا کوئی اور بھی نام ہے. ایک ضعیف العمر انسان آگے بڑھا اور اس نے ایک جملہ کہا, آقا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. آقا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی کہا نا کرب و بلا بھی کہتے ہیں, مولا نے کہا اچھا ان زمین کا وارث کون ہے, ان زمینوں کا مالک کون ہے. کہا بنی اسد کے سردار ہیں. کہا بلاؤ ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ بنی اسد کے سردار آئے, بنی اسد کے سردار ہیں, سننا زدارو قیامت کی روایت ہے, جب بنی اسد کے سردار ہیں کہ اس زمین کو ہم خریدنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ بنی اسد کے سرداروں نے ہاتھ جوڑا, کہا آقا ہم بھی آپ کے ہیں, یہ زمین بھی آپ کی ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ یہاں پر قیام نہ کرو. کہا کیوں؟ کہا کوئی نبی ایسا نہیں, کوئی وسیع ایسا نہیں, کوئی ولی اللہ ایسا نہیں جو یہاں سے گزرا ہو مصیبتوں کا نہ اٹھائے ہو. اے میرا مولا اسے کرب و بلا کہتے ہیں. اے میرا مولا میں یہ کہتا ہوں آپ یہاں پہ نہ رکو. مولا نے ایک جملہ فرمایا, اے بنی اسد کے سرداروں, ارے جب سے یہ زمین خلق ہوئی ہے یہ ہمارے لیے خلق ہوئی ہے اور ہم زمین کے لیے خلق ہوئے ہیں, ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں. عزاداروں بنی اسد سے زمین کو خریدا ہے, لیکن جب خریدا ہے تو ایک مرتبہ بنی اسد کے سرداروں سے کہا ہم زمین تمہیں ہبہ کرتے ہیں, ہم زمین تمہیں ہبہ کرتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا لیکن میری 3 شرطیں ہیں. میری 3 شرطیں. کہا شرط کیا ہے؟ کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ دیکھو میں نے نانا سے سنا ہے ہم یہاں پہ غربت میں قتل کر دیے جائیں گے. دیکھو جب ہم قتل کر دیے جائیں, لشکر یزید یہاں سے چلا جائے تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. دوسری وصیت, کا دوسری وصیت یہ ہے کہ جب بھی کوئی زائر آئے اسے 3 روز تک مہمان رکھنا, اسے 3 روز تک مہمان رکھنا, اور خیال رہے اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے, اسے آب و تعالیٰ کی تکلیف نہ ہونے پائے. کہا اچھا اور کوئی تیسری وصیت؟ کہا تیسری وصیت یہ ہے اگر کوئی زائر آئے نا تو اسے میری قبروں کا پتہ بتا دینا تاکہ وہ ہماری قبروں کی زیارت کر لے. اچھا ہاں سنو, اب تم جاؤ اور جا کر کے اپنی گھر کی خواتین کو بھیجو, گھر کی خواتین آئیں, یہی وصیت کیا ہے. جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں علی کا نور نظر ہوں, میں رسول کا لخت جگر ہوں, اور دیکھو میں نے تمہارے شوہروں سے وارثوں سے وصیتیں کی ہے. دیکھو اگر وہ لشکر یزید کے ڈر سے نہ آئے تو دیکھو تم فرات میں پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. اس کے بعد ان کو رخصت کیا, رخصت کرنے کا جاؤ اور جا کر کے اپنے بچوں کو بھیجو. بچے آئے, بچوں کو حسین نے پیار کیا, سر سے دست شفقت پھیرا اور اس کا کہا دیکھو جیسے تم بچے ہو نا ویسے میرے ساتھ بھی بچے ہیں. دیکھو وہ 6 مہینے کا علی اصغر, دیکھو وہ 13 سال کا قاسم ہے, دیکھو وہ اور محمد ہے. دیکھو اے میرے بچوں, اگر تمہارے والدین ہماری شہادت کے بعد لشکر یزید کے ڈر سے ہمارے لاشوں کو نہ دفنائے تو ایک کام کرنا, تم کھیلتے کھیلتے آنا اور ایک ایک مشت خاک ہمارے لاشیں میں گورو کفن میں ڈال دینا تاکہ ہمارا لاشا چھپ جائے, ہمارا لاشا سپرد خاک ہو جائے. لیکن ہائے ہائے عزادارو, حسین کی یہ تینوں خواہش پوری نہ ہو پائی. حسین کے لاشے کو نہ دفن ہونا نصیب ہوا, حسین کا لاشا بے گور و کفن رہا. بس عزاداروں روایت بتا رہی کہ ایک مرتبہ زمین کو خرید لیا, ہیبہ کر دیا, وصیتیں کر دی. اب اس کے بعد کہا بھیا عباس خیمے لگاؤ, بھیا عباس خیمے لگاؤ. خیمے کہاں پر لگے؟ فرات کے کنارے خیمے لگے. بس عزاداروں 2 منظر سن لو بلش تمام ہو گئی. کہا فرات کے کنارے خیمے لگاؤ. خیمے لگ گئے, خیمے لگ گئے. ساری بیبیاں خیموں میں جا رہی تھی.
ایک مرتبہ زینب نے جیسے ہی خیمے میں قدم رکھا نا، ایک مرتبہ اتنا تیز ہوا چلی کہ غبار کربلا آ کر کے زینب کے سر پر پڑی. آواز دی اماں فضا جا میرے بھیا حسین کو بلا کے لاؤ. حسین کیا بات ہے؟ آواز دی بھیا ارے کون سی زمین ہے کہ جیسے ہی میں نے قدم رکھا ایک مرتبہ میرے سر کی چادر سر کی غبار کربلا پڑی. میں کہوں گا بی بی آپ پریشان نہ ہو، شاید ان غبار کربلا نے آپ کو آسرا دلایا ہو کہ جب آپ کے سر پہ چادر نہ ہوگی تو ہم ہی غبار کربلا آپ کا پردہ کریں گے. عزادارو روایت بتا رہی ساری بیویاں خیموں میں چلی گئی. بس ایک منظر سن لو، مجلس تمام ہو گئی. روایت بتا رہی بیویاں خیمے میں تھی کہ ایک مرتبہ لشکر ہور آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا یہاں سے خیمے ہٹا دو، یہاں سے خیمے ہٹا دو. کہا کیوں؟ کہاں پر؟ یہاں پر پیسہ ساتھ کے لشکریوں کا خیمہ لگے گا، یہاں پر یزید کے لشکر کا خیمہ لگے گا. جیسے یہ جملہ سنا نا، ایک مرتبہ علی کی تمنا، علی کا شیر، ام البنین کا چاند کو جلا لایا. آواز کس کی مجال ہے جو میرے رہتے ہوئے میرے آقا زادوں کی آقا زادیوں کی خیموں کو یہاں سے ہٹا دے. ایک مرتبہ جیسے ہی عباس کے جلال کو حسین نے دیکھا، ایک مرتبہ زینب کے خیمے میں گئے. آواز دی بہن عباس کو روک لو. مجلس تمام ہو رہی ہے عزادارو، عباس کو روک لو. کہا بھیا آپ کیوں نہیں روکتے؟ کہا بہن کیسے روکوں، کیسے روکوں؟ کہا کیوں؟ کہا بابا کے سر پہ گرز لگ، بابا کا سر شگاف ہوا. میں نے کہا بھیا مسجد کوفہ ہے کربلا میں، بھیا حسن کے جنازے پہ تیر برسا. میں نے کہا بھیا مدینہ ہے کربلا نہیں. حور نے لجام فرض پر ہاتھ ڈالا. میں نے کہا راستہ ہے کربلا نہیں. ارے جو عباس بچپنے سے کربلا سن رہا تھا اب کربلا آ گئی، اب میں کہہ کے کیا روکوں. ایک مرتبہ زینب نے آواز دی اماں فضا جا کر میرے شیر کو بلا کر کے لیا کہ تو بڑی شہزادی نے یاد کیا ہے. ایک مرتبہ آئی، آواز دی چھوٹے حضرت آپ کو بڑی شہزادی نے یاد کیا ہے. بس یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ عباس نے ایک خط کو کھینچا اور آواز دی دیکھو کوئی ایک بھی اپنے گھوڑے کی ٹانپوں کو اس خط کے آگے عبور نہ کرے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں. اس لیے کہ اگر میرے آتے آتے کسی نے خط کو عبور کیا تو فرات کے بغل میں خون کا دریا بہا دوں گا. ایک مرتبہ پہنچے، آواز دی شہزادی کیا حکم ہے؟ زینب نے بس ایک جملہ کہا بھیا خیمے ہٹا دو. بھیا یہاں سے خیمے ہٹا دو. عباس نے کوئی جواب نہ دیا. عجب نے دل میں ایک جملہ کہا ہو شہزادی آج اب خیمے تو ہٹوا رہی ہو لیکن اے شہزادی اس وقت آپ کتنا تڑپ ہوگی جب گہوارے میں علی اصغر پیاسا ہوگا، جب خیمے سے سکینہ کی صدا بلند ہو رہی ہوگی. آل آتاش آل آتاش قاد قتل سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد، ہمارے اس مختصر لیکن اہم اعمال کو قبول فرما. ہمارے عشق ذکر مال زہرا میں جگہ عطا فرما. ہمارے عشق ذکر مال شفاعت و نجات کی ضمانت بنا. میرے معبود تجھے مولا عباس کا واسطہ، میرے معبود ان کے باب الحوائج ہونے کا واسطہ، تجھے میرے معبود امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ، تمام مولا امام حسین کے چاہنے والے مولا کے عزاداروں کی حفاظت فرما. میرے معبود حالات بہت زیادہ خراب ہیں، سب کے رزق اور روزی کے میرے معبود اسباب کو مہیا فرما. میرے معبود سب کی تنگ دستی غربت مفلسی کو دور فرما. جو بے روزگار ان سب کو صاحب روزگار بنا. جو صاحبان روزم کی رزق کے حلال میں برکت عطا فرما. ہم سب کو تمام اتباعات عالیہ اور حج بیت اللہ کی زیادہ نصیب فرما. جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا. جو صاحبان اولاد ان کی اولادوں کی حفاظت فرما. ہم سب کو دامن قرآن دامن اہل بیت سے متمسک رکھ. ہم سب کا عقیدہ اور اعمال کو مستحکم قرار دے. میرے معبود ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیقات عطا فرما. حجت خدا امام زمانہ کو سلامتی عطا فرما. حجت خدا امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما. ہم سب ان کے امان و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. کربلا والو یہ کیسا
کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا خون پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا پشت میں حضرت شبیر کی بیگم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے سات کنبے کو لیے وارث آدم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی اب لبوں پر میرے بے شیر کا ہے دم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آ کر لیکن سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آ کر لیکن بس ہمیشہ کے لیے موسم ماتم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا چاند ریحان نظر آیا محرم کا ادھر چاند ریحان نظر آیا محرم کا ادھر خود میں عشق میری آنکھ میں پہم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم
کربلا والوں یہ کیسا محرم آیا. Hussein, Ya 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 Hussein, 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 Hussein, Hussein. Hussein. السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم لجد قوابیک، السلام علیکم ام قواقیک، السلام علیکم جميع شہداء کربلا و اسیران کربلا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا مات الرسالہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربہ، السلام علیکم یا سلطان العرب والدین، السلام علیکم یا ابو الحسن وعلیکم موسی رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شیخ القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام مولانا حاضر جل اللہ تعالی فرجک و سهل اللہ تعالی مخرجک و ظہورا وجعلنا من اعوانک و انصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ الزکاة وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی